Assalamu alaikum, this is Khazar Hayat. In today's class of history, we will discuss the downfall of the Mughal Empire. कि मुगल एम्पायर डाउनफॉल क्यों हुआ मुगल एम्पायर्स का और क्या ऐसी वजूहात थी जो कि पस्ती का शिकार बने मुगल एम्पायर्स। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है की क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल था मुगल एम्पायर्स के डिक्लाइन के अंदर और क्या ऐसी मुगल वीकनेस थी 1707 के अंदर कि जिसने एक मुगलिया हुकूमत को इतना इनइफेक्टिव नहीं बनाया और उसको डाउनफॉल की तरफ ले गई और क्या ऐसे रोल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्ले किए मुसलमानों को और मुगल एम्पायर को गिराने के लिए और कैसे ब्रिटिश कामयाब रहे अपने हुकूमत को वसी करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर्स जो है पूरा तबाह हुआ। औरंगजेब जो वो थर्ड सन जो थे शाहजहां के, वो अपनी ही मुगलिया सल्तनत में काफी ज्यादा लाइक बादशाह जाने जाते थे जिन्होंने अपने दौर में मुगलिया सल्तनत को काफी मुस्तहकम किया और मुसलमानों के लिए ऐसे एक रूल्स बनाए जो मुसलमानों के लिए तो फेवरेबल थे लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। औरंगजेब जो कि स्किलफुल और डिप्लोमेट जाने जाते थे और काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक बादशाह जाने जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उन सारी वजूहात के बिना भी क्यों औरंगजेब इतने नाकाम रहे और औरंगजेब के बाद क्यों मुगल एम्पायर्स जो है और मुगल एम्पायर जो है वो पस्ती का शिकार हो गए, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे ही औरंगजेब अपनी बादशाही संभालते हैं तो वो सबसे पहले ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लामी कानून राइज हो जाए। वो हर तरह के अन इस्लामिक चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं और ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग और दूसरे अदर जो ख़राब काम होते हैं उनको भी स्टॉप करने के लिए फ़ौरन ही ऑर्डर्स जारी कर देते हैं। औरंगजेब ने भांग जैसे नशे को ग्रो करने के लिए, लगाने के लिए, उसकी काश्तकारी करने से भी पूरे सब कॉन्टिनेंट में मना कर दिया होता है और कहा होता है कि कोई भी ऐसी नशावर चीज ना तो बनाई जाएगी ना तो बेची जाएगी। 1664 के अंदर औरंगजेब हुक्म जारी करते हैं जिसमें सती जैसी हिंदुआना रस्म को कम्प्लीटली बैन करते हैं। उसके बाद वो अपने टैक्सेस जो है वो फार्मर्स के ऊपर इम्पोज करते हैं और इनलैंड ड्यूटीज भी जो होते हैं वो एबॉलिश कर देते हैं। इसके बाद 1668 के अंदर जो औरंगजेब है वो एक रॉयल जो म्यूजिक होता था, जो बादशाह के दरबार में एक मौसीकी होती थी, उसको बैंड करके उसकी जगह एक रॉयल बैंड तश्कील देते हैं। जो बादशाही दरबार के अंदर एक रॉयल बैंड की तश्कील देते हैं और उसी के साथ साथ जितने भी मशाइख्स और सिंगर होते हैं उनकी सारों की जो पेंशन्स होती हैं वो सब बंद कर देते हैं। और एक तरीके से जो जो फेस्टिव्स होते हैं, जो एम्पियर्स की बर्थडेज होती हैं, जो फेस्टिवल्स बादशाह मनाया करते थे, वो सारी चीज़ों पर भी वो कम्प्लीटली बैन लगा देते हैं और स्ट्रिक्टली मना कर देते कि कोई भी बादशाह की ना तो बर्थडे मनाई जाएगी, ना बादशाह के रिश्तेदारों की बर्थडेज मनाई जाएंगी, ना तो मनसबदार उनको गिफ्ट दे सकते हैं, ना उनको विश कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जहाँ मुसलमानों के लिए फेवरेबल था ये दौर, वहाँ हिंदुओं के लिए और अदर इस्लामिक नॉन मुस्लिम्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना था। औरंगजेब ने हुक्म जारी किया कि जितने भी हिंदू मंदिर है सबको एबॉलिश कर दिया जाए। 16 अब रिलीजियस जो पॉलिसीज थी औरंगजेब की नॉन मुस्लिम की तरफ वो क्या थी। 1679 के अंदर जिजिया जो टैक्स था नॉन मुस्लिम के ऊपर दोबारा औरंगजेब ने वो लगा दिया। औरंगजेब ने सख्ती से कहा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लामी कानून चलने चाहिए और इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। औरंगजेब ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके अंदर कहा गया कि हिंदू जितने भी टेम्पल से या तो उनको बंद कर दिया जाए या तो उनको तोड़ दिया जाए। वो इस वजह से कर रहा था ताकि वो इस्लाम को फैला सके, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि इस्लाम ना तो तलवार की जोर पे पहुंचता है बल्कि एक रिलीजियस एक जो हमारे पास प्रीचिंग है उसको हमें पीस और हार्मनी के साथ करना पड़ता है, लेकिन वो तलवार की जोर पे इस्लामी कानून को राइज करना चाहता था। जहाँ वो मुसलमानों से 2% जजिया वसूल करता था, ड्यूटीज वसूल करता था, वहाँ वो हिंदुओं से 5% करता था। अब ये जो चीज़ें थी और इसी के साथ साथ जो हिंदुओं को जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, जबकि मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था बड़ी जॉब्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए मुसलमानों को फौकियत दी जाती थी। उसी के साथ साथ जो हिंदू अपने मजहब की प्रीचिंग करते थे, अपने हिंदुइज्म की प्रीचिंग करते थे, उनको भी औरंगजेब ने क्रश्ड कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने जो अपना ज़्यादातर माल जो खर्च किया वो अपनी लैविश लाइफ के ऊपर खर्च किया, बिल्डिंग्स बनाने में, मॉस्क बनाने में, पैलेसेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों को खर्च किया।
اور جو ایک ماسک ہے دہلی کے اندر وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کازز کیا تھے ڈاؤن فال آف مغل امپائر کے؟ سب سے پہلے یہ تھا ڈسفیکشن آف پیزنٹس فور دیم ٹو لیو دی لینڈ۔ جو ایک فارمرز طبقہ تھا، جو کاشتکاری کرنے والا طبقہ تھا، اس پہ جب اتنے زیادہ ٹیکسز امپوز کر دیے گئے تو وہ بادشاہ کے بجائے راجاز پر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے، اور راجا پر جب ڈیپینڈ کرنے لگ گئے تو ایک طریقے سے راجاؤں کی جو حکومت تھی وہ اسٹرانگ ہوتی گئی اور انہوں نے ایک بغاوت کو اور فروغ دی۔ لینڈ لارڈز جو کہ اس بہت زیادہ اسکویز ہو چکے تھے اور بہت زیادہ جزیہ وصول کر رہے تھے فارمرز پہ، تو انہوں نے ایک طریقے سے معیشت کو، ایگریکلچر پروڈکشن کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جو حکومت تھی اورنگزیب کی وہ کافی وسیع تھی، کافی ہیوج تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، تو ایک مشکل کا سامنا یہ بھی تھا کہ جو آرڈیننس اورنگزیب پاس کرتا تھا وہ ایٹ اے ٹائم پورے سب کانٹیننٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس دور کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ، کوئی فیکس، کوئی ٹیلی فون تو ہوتا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ود ان اے سیکنڈ اپنے آرڈیننس دکھا سکیں، پورے تھرو آؤٹ سب کانٹیننٹ پہنچا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ قاصد ہوتے تھے جو لے کے جاتے تھے۔ تو یہ ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ اتنی بڑی حکومت ہونے کی وجہ سے جو امپلیمنٹس تھے، جو آرڈیننس تھے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے تھے ایک ہی وقت میں پورے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ لگژریس لائف نے، ایزی لائف نے جو اس کے وزراء تھے اورنگزیب کے، اور اورنگزیب کو ایک طریقے سے لیزی بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گیمبلنگ، سنگنگ اور ڈانسنگ جیسی چیزیں دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی تھیں۔ جتنے بھی ایریاز اورنگزیب فتح کر چکا تھا ان پہ دوبارہ اس کا ہولڈ جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا، وہ اپنی جو فتح کو برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا اور اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے دربار میں کافی آفیسرز کو، کافی وزراء کو ہائر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ، ان کی سیلریز بھی ایک مشکلات کا سامنا بن رہی تھیں جو اکنامی کو تباہ کرتی جا رہی تھیں۔ جہاں جہاں اورنگزیب کے سپاہی رکتے، جہاں جہاں وہ ان کے ٹروپس لگائے جاتے، وہ ان ایریاز کو، ان ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کرتے جا رہے تھے۔ رولرز جو ہیں وہ بزی تھے، رولرز جو اس وقت کے بزی تھے اپنے جو زمین ہے اس کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بڑھانے کے لیے اور دوسرے ایریاز کو فتح کرنے میں، جبکہ وہ اس چیز سے لا علم تھے کہ کس طریقے سے ان لوگوں پر مدد کی جائے، ان لوگوں کی مدد کی جائے اور ان لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے جو ان کے امپائر کے اندر موجود ہیں۔ جس طریقے سے ایسٹ ڈکلائن ہوتا جا رہا تھا، اسی طریقے سے ویسٹ جو ہے وہ پراسپر ہوتا جا رہا تھا، نیو ٹیکنیکس اپنی امپلیمنٹ کر رہا تھا، نیو فارم امپلیمنٹس کر رہا تھا، ایجوکیشن میں زیادہ ترقی کر رہا تھا، جبکہ ایسٹ جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے ویسٹ سے کمپیریزن کیا جائے تو ویسٹ کا جو ٹریڈز مین تھے ان کو کافی زیادہ مراحت حاصل تھی، جبکہ ایسٹ میں انڈیا کے اندر جو مرچنٹس اور ٹریڈز مین تھے ان کو کوئی مراحت حاصل نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور بلکہ گورنمنٹ ان کو مراحت دے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، گورنمنٹ ان سے کافی زیادہ اماؤنٹ میں پروفٹ لیتی تھی، جس کی وجہ سے مرچنٹس جو تھے ان کا جو ایک حوصلہ تھا وہ ٹوٹتا جا رہا تھا اور ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مغل ایمپائرز نے اپنی لڑنے کی اسٹریٹجی کو مضبوط کرنے کے بجائے بلکہ اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اکبر کے بعد سے کوئی بھی مغل ایمپائر ایسا نہیں تھا جس نے اپنی ویپنری کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو، اپنی اسٹریٹجی کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو، اپنی فوج کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ان کو نیو ٹیکنیک سکھائی ہوں۔ اکبر کے بعد اورنگزیب یا کسی بادشاہ نے اس پہ کوئی فوکس نہیں دیا اور اپنی لگژریس لائف کو زیادہ پریورٹی دی، جبکہ یورپینز جو تھے، جو ویسٹرن سائڈس کی جو فوجیں تھیں وہ مسلسل حالت جنگ میں تھیں، مسلسل جنگیں کرتی جا رہی تھی، اسکاٹش سے، دوسرے سے، رشین سے، تو ان کی اس جنگوں کی وجہ سے یورپین جو آرمی تھی وہ کمپلیٹلی بیٹل ہارڈن اور ٹرین ہو چکی تھی، جبکہ مغل ایمپائرز جو اپنے ہی آرام و سکون میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے نہ تو فوج پر دھیان دیا، نہ اپنی ویپنز پر دھیان دیا، وہ ایک پستی کا شکار ہو رہے تھے اور ان کی فوج بھی اتنی ایکسپیرینس نہیں تھی جتنی یورپینز کی ہو چکی تھی۔ مغل ایمپائرز کی جو آرمی تھی وہ کافی زیادہ بڑی تھی اور اس میں ہر ریلیجن کے لوگ شامل تھے، تو ایسا امپاسبل تھا ایک ہی وقت میں پوری فوج کو ڈسپلن دیا جائے، پوری فوج کی تربیت ایک ہی وقت میں کی جائے، تو یہ امپاسبل تھا اور یہ سسٹم بھی فیل ہوتا گیا۔ دوسری بڑی چیز جس نے مسلمانوں کو اور ایک مسلمانوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا قہر ڈالا وہ یہ تھا کہ اکبر نے دین الہی ایجاد کر دیا تھا۔ اکبر مانتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک مذہب ہوگا جو میرا اپنا مذہب ہوگا اور اس کے اندر لوگ میری اطاعت کریں گے۔ جب یہ چیزیں علماؤں نے دیکھی تو اس نے کھل کے اس چیز کی مذمت کی اور ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اورنگزیب نے ایک ظلم یہ بھی اسٹارٹ کیا کہ اس نے مسلمان کو، نان مسلمز کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔
زبردستی ان کو یہ اکسانا شروع کر دیا کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ چیز جو تھی اس نے اور مزید نان مسلمس کے غیر مسلموں کے دلوں میں اور نفرت پیدا کی اورنگزیب کے لیے, اور یوں ایک بغاوت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. فورن انوینشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں 1738 کے اندر نادر شاہ جو پرشیا کا تھا, اس نے محمد شاہ رنگیلا جو دہلی کے اندر رول کرتا تھا واپس آیا تھا, انہوں نے بہت ساری بلڈنگز جلائیں دہلی کے اندر, اور جو کوہ نور ہیرا تھا جو شاہ جہاں کی جو بادشاہی کرسی میں لگا ہوا تھا وہ اس کو لے کے فرار ہو گیا. 1739 سے 1747 کے اندر احمد شاہ ابدالی پنجاب پر 17 ٹائم اٹیک کر چکا تھا. ایک بھی دفعہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن 17 ٹائم اس نے انویڈ کیا تھا پنجاب کو. 1608 کے اندر برٹش سب کانٹیننٹ کے اندر صرف ٹریڈ کی وجہ سے آتے ہیں, صرف ٹریڈ کرنے کے غرض سے داخل ہوتے ہیں, لیکن جب وہ سب کانٹیننٹ کا حال دیکھتے ہیں, بر صغیر کا حال دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی اور مغل امپائر کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پر اپنے پنجے جو ہیں وہ گڑا لینے چاہیے, ہمیں اپنی یہاں پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہیے. اور دوسری جگہ پہ جہاں برٹش اپنی اس سوچ کے ساتھ داخل ہو چکے تھے سب کانٹیننٹ میں, وہیں مغل امپررز کے اندر جو سکسیشنز تھے, جو ان کے ریلیٹیوز تھے مغل امپررز کے, وہ آپس میں اس تخت کے لیے, اس بادشاہی کرسی کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, اور منصوبے ایک ہی دوسرے کے لیے بنا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس بادشاہ کو ہٹایا جائے جس کی وجہ سے جس کے بعد ہم اس کرسی پر بیٹھ سکیں. یہ فرسٹ پارٹ ہمارا جو تھا مغل امپائر کا, ڈاؤن فال آف دی مغل امپائر, اس کے کچھ یہ کوشچنز ہیں جس میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی ڈکلائن کے ریزنز بتائیے, کیسے اورنگزیب کے سکسیسرز جو تھے وہ فیل ہوئے تھے, کیسے وہ اس کی حکومت کو کام نہیں رکھ پائے, کیسے برٹش نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے اوور ٹیک کیا. یہ سارے پاسبل کوشچنز ہیں, یو میں ٹیک دی اسکرین شاٹ آف اٹ. سو دس از آل فرام مائی سائڈ ان دس پارٹ, ان دس فرسٹ پارٹ آف ڈکلائن آف مغل امپائر. اب ہم اگلے پارٹ کے اندر برٹش ایکسپینشن پڑھیں گے. جب تک کے لیے تھینک یو سو مچ.